رب العالمین نے کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان فرما دیا، او میرے بندو پیدا کرنے والا میں ہوں، او میرے بندے آج تیرا قبر پہ والے پہ یقین ہے، آج تیرا قبر پہ یقین ہے، آج تیرا بیری پہ یقین ہے، آج تیرا لکڑی پہ یقین ہے، پھر تیرے میں اور ہندو میں کیا فرق ہوا، غیر مسلم میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی بیری کو مانتا ہے، وہ بھی دریائے جمنا کے پانی کو مانتا ہے، تو یہاں بیری کے پتوں کو مانتا ہے، بیری سے نکلے ہوئے دودھ کو مانتا ہے، تو نے بھی رب کو چھوڑ دیا، انہوں نے بھی رب کو چھوڑ دیا، تیرے درمیان اور ہندو کے درمیان کیا فرق ہوا؟ مسلمانوں قرآن عقیدہ بیان کرتا ہے، قرآن کے نزدیک آؤ، قرآن کو سمجھو، میری ان سے کوئی مخالفت نہیں آتی، میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرما دیا، آؤ میں پروردگار عالم نے جناب آدم کو اس وقت پیدا فرمایا جب دنیا میں انسان تھا ہی نہیں۔ میں رب العالمین نے آدم کو جوان پیدا فرما دیا، بچہ پیدا نہیں فرمایا۔ کیسے پیدا کیا؟ جب دنیا میں انسان تھا ہی نہیں، میں رب العالمین نے جب آدم نے تنہائی محسوس کی، وحشت محسوس، پروردگار عالم نے آدم کی پسلی سے ہی، آدم میں سے ہی ان کی گھر والی جناب حوا کو پیدا فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں رب العالمین جب جو کام کرنا چاہتا ہوں کسی لیبر کی ضرورت نہیں، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، بنوانے کی ضرورت نہیں، مکان بنوانے کی ضرورت نہیں، دنیا بنوانے کی ضرورت جب میں اللہ کو پڑی، میں نے کسی کو نہیں بلایا، کسی کی مدد نہیں مانگی، اس لیے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون۔ اللہ رب العزت کی منشا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کیوں نازل فرمایا؟ عظمتوں والا کلام ہے، شان والا کلام ہے۔ مسلمانوں امت محمدی پہ قرآن نازل کیا گیا، کتنی شان والی امت ہے، عظمتوں والی امت ہے۔ لوگ قرآن کو چھوڑ کے شرک و بدعت کی لعنت میں مشغول ہیں، اس لیے ہدایت نہیں آتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، میرے قرآن کے نزدیک آؤ، میرے قرآن کو دیکھو، میرے قرآن کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تشریح پڑھو۔ میں رب العالمین نے تمہارے تمام کے تمام مسائل کو کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں حل فرما دیا۔ فرما کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ میں پروردگار عالم نے جناب مریم کو، اپنی بندی کو، پاک دامنا کو، پاک دامن مائی کو، جناب مریم کو میں رب العالمین نے بغیر باپ کے بچہ عطا فرما دیا۔ میں رب العالمین نے عطا فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِ حِجَابًا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا تھا اللہ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ جب بھی کسی نے پاک دامن مائی پہ الزام دھرا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی لوگوں نے، کفار مکہ نے الزام لگایا۔ لوگ جب کسی کی برائی بیان کرتے ہیں، لوگوں کا کام یہ ہے، جب منافقت میں آتے ہیں، لوگ جب بے ایمان ہو جاتے
جاتے ہیں، اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے، اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہاں کفار مکہ نے، منافقین کی جماعت نے سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حرم پاک ہے، حضور علیہ السلام کی گھر والی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے وہ عائشہ صدیقہ۔ حضور نے فرمایا اگر میری عائشہ نہ ہوتی دین ادھورا رہ جاتا۔ وہ عائشہ صدیقہ جس کا حجرہ مبارک آج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ مبارک بنا کھڑا ہے۔ لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے جب لوگ بدماشی پہ آ جاتے ہیں، اتنی اللہ کی نافرمانی کیا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، قرآن کی نافرمانی کرتے ہیں، آسمانی کتابوں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار عالم نے خود گواہی پیش کی، برات پیش کر دی۔ او محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ نے کیسے سوچ لیا دربار رسالت ہو، میرے نبی کا گھر مبارک ہو، میرے نبی کا حرم پاک ہو، اس پہ الزام کیسے آ جائے؟ کوئی نعوذ باللہ غلط عورت آ جائے، او محبوب قیامت تک کے لوگ گواہ ہو جائیں۔ ذالک ھذا بہتان عظیم۔ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا حرم پاک ہے، ازواج مطہرات پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں صحابہ کی جماعت کو پاک فرما دیا، صحابیات کو پاک فرما دیا، ازواج مطہرات کو پاک فرما دیا، آپ کے حرم پاک کو پاک فرما دیا، آپ کے سسروں کو پاک فرما دیا، آپ کے رشتہ داروں کو پاک فرما دیا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں اللہ نے تو اتنا پاکیزہ فرما دیا، جو صحابہ کی جماعت سے پیار کرے گا، اہل بیت سے پیار کرے گا، ازواج مطہرات سے پیار کرے گا، پیار کرنے کا مقصد یہ ہے ان جیسے عمل کر کے دکھائے گا، نمازوں کا اہتمام کرے گا، قرآن سے پیار کرے گا، حضور کی ایک ایک غلامی اپنی زندگی میں شامل کرے گا۔ ویطہرکم تطہیرا، میں اللہ نے تو انہیں بھی پاک فرما دیا۔ جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو لے کے آ رہی ہیں۔ لوگوں نے جب جناب مریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا، کہنے لگے یا اخت ہارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا۔ جناب مریم کو آتے ہوئے دیکھا، لوگ برائی بیان کرنے لگے، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، تیرا باپ بڑے اچھے خاندان کا تھا، اس نے کبھی برائی نہیں کی، تیری ماں بڑے اچھے خاندان کی تھی، برادری بھائی تیرے سب اچھے لوگ تھے۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ یہ تو کیا کر لائی، لڑکا کہاں سے لے آئی، بیٹا کہاں سے لے آئی؟ الزام دینے لگے، برا بلا کہنے لگے، ولد الزنا کہنے
لگے۔ اللہ نے فرمایا مریم غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ او مریم، او میری بندی، تو جانتی ہے میں اللہ جانتا ہوں، بخوبی جاننے والا ہوں، بغیر باپ کے میں اللہ نے جناب روح اللہ کو پیدا فرمایا۔ او میری بندی، اس بچے کی طرف اشارہ کرنا تیرا کام ہے، اور یہ تیری برات بیان کرے گا، یہ خود بتائے گا میں کون ہوں۔ آپ نے فرما دیا اس بچے سے پوچھو، مریم کہہ رہی ہیں میرے بچے سے پوچھو، یہ خود بتائے گا میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے یہ بچہ تو گود میں موجود ہے، بالکل تازہ پیدا ہوا بچہ ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے، گود میں موجود ہے، چھوٹے بچے کیسے بولیں گے؟ آپ نے اشارہ کر دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نہیں کہا میں اللہ کی پیداوار ہوں، بلکہ بڑا عجیب خطاب کیا، فرما دیا انی عبد اللہ۔ او لوگو، مریم کو برا بلا نہ کہو، میری والدہ کی برائی بیان نہ کرو، ان کو الزام نہ دو، میں ولد الزنا نہیں، نعوذ باللہ، میں کوئی غلط بچہ نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مجھے کس نے پیدا کیا، کس طریقے سے پیدا کیا۔ انی عبد اللہ آتا کتاب وجعلنی نبیا۔ او لوگو، میں صرف اللہ کا ہی بندہ نہیں بلکہ میں روح اللہ ہوں۔ اللہ نے مجھے تاج نبوت اڑا کے بھیجا، پروردگار عالم مجھے آسمانی کتاب بھی عطا فرمائیں گے۔ ابتدا سے لوگوں کی، مسلمانوں کی خاص طور پہ بڑی عجیب عادت ہے، یا تو مانتے نہیں، مانتے ہیں تو پھر اندر جا کے مانتے ہیں، پھر پیر صاحب کا پیشاب چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا تھوک چاٹتے ہیں، اس کی شرمگاہ کے بال بھی چاٹتے ہیں۔ بابا وگا یاد ہوگا لوگوں کو، اور بھی ادھر ادھر ملتان ولیوں کا شہر کہلایا جاتا ہے، یہاں ایک پاگل پھرتا تھا، پکڑ کے اس کا بھی مزار بنا دیا۔ بڑے وہاں دیگیں کھڑکائی جاتی ہیں، بڑے لوگ چمٹے کھڑکاتے ہیں، بڑے آتے ہیں، اسے اپنا ہوش نہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں۔ وہ تقی شکی پھرتا تھا نا، یہاں زیادہ لوگ نمبر لینے جاتے تھے، اور وہ گالیاں دیتا تھا، اس کی گالیوں کے مقصد نکالتے تھے لوگ۔ اب اس کا بڑا مزار بنا ہوا یہاں، اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ آج وہ تیری بگڑی کیسے بنائے گا، تیری حاجت روائی کرے گا کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے دوری ہے، قرآن کبھی پڑھا نہیں، قرآن کبھی دیکھا نہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، دراصل اللہ کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں جب چاروں طرف سے ڈنڈے لگتے ہیں پھر اللہ سمجھ میں آتا ہے، پھر بندہ جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے مسجد میں، باقی نمازیں نہیں۔ جب بالکل کہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اب تیرا کوئی علاج نہیں، کہیں سے اللہ اللہ، پھر اللہ تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، اس وقت بھی پورا سمجھ میں نہیں آتا اللہ۔ یا تو قوم گالیاں دے رہی تھی ابھی، یا اخت ہارون ما کانا، وہ کیا ولد الزنا حرام کا نعوذ باللہ بچہ لے آئی۔ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے انی عبداللہ، کہنے لگے اچھا اچھا اچھا، یہ تو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ کئی گروہ بن گئے نا عیسائیوں کے، پھر اس لیے تو گن چاٹتے پھرتے ہیں، نالیوں میں ہاتھ مارتے پھرتے ہیں، سمجھ نہیں آئی نا ان کو آج تک اللہ نے کتنی بڑی سزا دی ہے۔ یا تو مانتے نہیں تھے، یا کہنے لگے تین خدا، اللہ خدا، مریم نعوذ باللہ خدا، یہ بیوی اور یہ روح اللہ، اس کا باپ کوئی نہیں، تو پھر نعوذ باللہ اللہ اس کا باپ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی نفی کر دی، میں اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
ایک قوم کہتی تھی نعوذ باللہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بچیاں ہیں، لیکن اللہ نے تمام کی تمام باتوں کا انکار فرما دیا، عقیدہ بیان فرما دیا۔ او لوگو تمہارا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میری برادری کوئی نہیں، میں کسی سے پیدا نہیں ہوا، مجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوا، میری اولاد بھی کوئی نہیں، میرا بیوی بچہ بھی کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، ہمیشہ اکیلا رہوں گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، او بادشاہو، او وزیرو، او امیرو، او کبیرو، او جاگیردارو، او پیرو، او مولویو، او بڑی بڑی کرسیوں والو، بڑے بڑے عہدے کو مالکو، لمن الملک اليوم، بتلاؤ دنیا میں تم کہتے تھے ہماری بادشاہت ہے، ہماری حکومت ہے، ہماری حکمرانی ہے، 4 پیسے میں اللہ نے دیے، کرسی میں اللہ نے دی، وہاں بڑے اکڑتے تھے، میں اللہ کو بھول گئے تھے، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ قبر سے گزر کے آئی ہیں، میدان کون بولے اللہ کے سامنے، کون دم مارے؟ بادشاہ بھی نہیں بولتا، وزیر نہیں بولتا، امیر کبیر نہیں بولتا، قبر میں گت بن کے آئی ہے، قبر میں اللہ نے خوب پٹائی کی ہے، آج اپنی بادشاہت بھول گیا، وزارت بھول گیا، اپنی کرسی کو بھول گیا، اللہ کی طرف سے بار بار آواز آتی ہے لمن الملک اليوم، او کوئی تو بولے او بادشاہو، او اکڑنے والو، او ظالمو، او جابرو، او قبضہ گروپ کے لوگو، او لوگوں کی زمینیں سلب کرنے والو، مکانوں پہ قبضہ کرنے والو، لوگوں کے ساتھ بے ایمانیاں کرنے والو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والو، لمن الملک اليوم، کوئی نہیں بولے گا، خود ہی اللہ پاک فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میں ایک ہوں، بادشاہت میری، حکومت میری، سب کچھ میں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزے عطا فرمائے۔ ایک معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ مادرزاد اندھا نابینا بچہ، اس کی آنکھوں پہ یوں ہاتھ عیسیٰ علیہ السلام رکھ دیتے تو اللہ پاک اسے بینائی عطا فرماتے تھے، یہ نہیں کہ عیسیٰ، اللہ پاک روشنی عطا فرما دیتے تھے۔ یہ بھی قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا۔ مٹی کی چڑیا بنائی، فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اسے کہتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے اڑ جا، وہ زندہ ہو کے اڑ جاتی تھی۔ میت کے سرانے، قبر کے سرانے کھڑے ہو کے آواز لگاتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا، مٹی کی ڈھیری بنائی اور اسے کہتے تھے اللہ کے حکم سے سونا بن جا، وہ سونا بن جاتا تھا۔ کئی لوگ کہتے ہوں گے آج بھی کوئی ایسا ولی ملے، یہ بڑے بڑے ٹبے ہیں نا، ان پہ پھونک مروا لیں گے، سارا ہی سونے کا بن جائے گا، خوب مزے ہو جائیں گے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ جا رہے ہیں، ایک رفیق سفر ساتھ موجود ہے، آپ کو راستے میں چلتے چلتے بھوک لگی تو اس خادم سے فرمایا کہ بھائی وہ کھانا تو لے آ، بھوک لگی ہے۔ کھانا لے کے جب آئے تو اس میں پہلے 3 روٹیاں موجود تھی، جب کھانا کھول کے دیکھا، روٹی کھول کے دیکھی تو اس میں 2 روٹیاں موجود ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نے فرمایا روٹیاں تو 3 تھی، ایک کہاں گئی؟ وہ خادم فوراً کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے نہیں کھائی، اللہ کی قسم میں نے نہیں کھائی۔ یہی سے پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے۔ 4 آنے کی چیز کے لیے یوں ہی جھوٹی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، فلاں قسم اٹھانا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جھوٹے کی منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا کذب حدث، بات کرے گا جھوٹ بولے گا. اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا اس کے خلاف کرے گا. امانت رکھو اس میں خیانت کرے گا. بات بات پہ جھوٹی قسمیں کھائے گا. اسے کوئی حزن و ملال نہیں، اسے کوئی غم نہیں. معلوم ہو جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کی کوئی بھی قدر نہیں، کوئی بھی قیمت نہیں، قرآن کی کوئی قدر نہیں جانتا. ہر شے پہ یہ قسم اٹھاتا پھرتا ہے. یہیں سے پتہ چل جائے گا یہ جھوٹا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب اسے قسم اٹھاتے دیکھا، آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا تو نہیں، نہ میں نے تجھے چور بنایا، صرف روٹیوں کی بات ہے. وجہ یوں ہی قسم کیوں اٹھائی؟ معلوم ہوتا ہے تو ہی جھوٹا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے جھوٹ کے راز کو کھولنے کے لیے 3 مٹی کی ڈھیریاں اٹھائی اور اس کے بعد انہیں فرما دیا اللہ کے حکم سے سونا بن جاؤ. تینوں مٹی کی ڈھیریاں سونا بن گئی. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مٹی کی ڈھیری کی طرف اشارہ فرما دیا، یہ ایک سونے کی ڈھیری میری ہے، ایک خادم تیری ہے. اور آپ نے تیسری ڈھیری کی طرف فرما دیا، یہ سونے کی ڈھیری اس کی ہے جس نے وہ روٹی کھائی ہے. کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے کھائی ہے. فوراً بدل گیا. بدلتے ہیں نا لوگ یہاں محلوں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں. فوراً اللہ او یار میں نے تو ویسے ہی کہا تھا. کتنا بے ایمان، 4 پیسوں کے لیے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا تجھے پتہ نہیں تو نے اپنا کتنا بڑا نقصان کیا ہے. تو نے سونے کی چمک دمک کو دیکھ کے، دنیا کو دیکھ کے تو نے اللہ کے نبی کے ساتھ دھوکہ کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹ بولا. تجھے پتہ نہیں تو نے دنیا کے لیے اپنا کتنا بڑا نقصان کر دیا. جا آج کے بعد فراق بینی و بینک، تیری میری جدائی ہے، تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. قرآن اعلان کرتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلموا. فرمایا کہ پیسوں کو اہمیت دینے والوں، مال کو اہمیت دینے والوں، 4 پیسوں کے لیے بے ایمان ہونے والوں، لوگوں کو نقصان پہنچانے والوں، میرے بندوں کو نقصان پہنچانے والوں، اپنے اب عزیز و اقارب کو نقصان دینے والوں. قل متاع الدنیا قلیل، او یہ دنیا یہ پیسے تو چند دنوں کے ہیں. والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. او آخرت باقی رہنے والی ہے، کبھی تو خیال کیا کرو، کبھی تو سوچا کرو یہ مال قبر میں نہیں لے کے جانا، یہ تو یہیں رہ جائے گا. تیرا تو ارادہ اسے قبر میں لے کے جاؤں، لیکن میں اللہ اسے تیرے ساتھ نہیں جانے دوں گا، تیرے برا صاحب بھی نہیں جانے دیں گے، یہ تجھے یہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا. متاع قلیل، یہ دنیا تھوڑے دنوں کی ہے، اسے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے اور خیال کر کے زندگی گزار. آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او دنیا کے پجاری، او دولت کے پجاری، او دنیا کے لیے جھوٹ بولنے والے، اللہ کی قسمیں اٹھانے والے، جا تیری میری جدائی ہے، تو میرے پاس نہیں رہ سکتا. میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں روح اللہ ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں. فراق بینی و بینک، تیری میری جدائی ہے. تجھے دنیا چاہیے، تجھے ایمان کی ضرورت نہیں، اللہ کی وحدانیت کی ضرورت نہیں، تیرے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں. جا یہ تینوں سونے کی ڈھیریاں تیری ہیں. اللہ والا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس میں نفع نہیں، اس میں کامیابی نہیں. جناب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. یہ ابھی بیچارہ سونے کی ڈھیریاں اکٹھیاں کر ہی رہا تھا، وہاں مجمع لگ گیا. دیکھتے ہی دیکھتے 2 ڈاکو آ گئے، ظالم جابر آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ سارا مال تجھے تھوڑی ہڑپ کرنے دیں گے، ہم بھی اس میں حصے دار ہیں. حصے دار بڑی جلدی آتے ہیں، ہم بھی اس میں حصے دار ہیں، اکیلا کیسے کھائے گا؟
ہم تو تیرے حلق میں انگلی ڈال کے نکال لیں گے، اور کیسے کھا سکتا ہے تو؟ ایسے لوگ یہ کہنے والے بڑی آوازیں آتی ہیں آج بھی۔ وہ کہنے لگا نا مجھے، آؤ حصہ بانٹ لو اس میں سے۔ اس کی گٹھڑی باندھی مال کی، 3 ہو گئے، پہلے 1 تھا، اب 3 حصے واڑ ہو گئے اس مال کے۔ انہوں نے کہا یار گرمی بڑی ہے، بھوک بڑی لگی ہے۔ 2 نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، ایک ہم میں سے جائے بازار سے کھانا لے کے آئے۔ جو بازار میں کھانا لینے کے گیا، اس نے سوچا کہ یہ یہاں مزے سے بیٹھی ہیں، مجھے یہاں بھیجا، میں پسینے میں شرابور، میں ان کے لیے کھانا لیتا پھر رہا ہوں، اپنا کھانا کھا لوں گا، ان کے لیے زہر ملا کے لے جاؤں گا۔ 2 یہاں بیٹھے ہیں، ان کے دل میں یہ آیا، فیصلہ کیا انہوں نے، دونوں نے میٹنگ کی، میٹنگ بڑی کرتے ہیں نا لوگ، فیصلہ کیا ایک کہ وہ آئے گا، اسے ابا تبا کر کے بس اسے قتل کر دیں گے، اور یہ مال ہمارا ہو جائے گا، نصف لی و نصف لک، آدھا تیرا آدھا میرا۔ وہ آیا، وہ زہر ملا کے لایا، آتے ہی ان 2 نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ زہریلا کھانا کھا کے سوئے جو ہیں، کون اٹھے؟ موت واقع ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا، اس سونے کو پہچان لیا، مٹی کی ڈھیریوں کو پہچان لیا، اس مال کی ڈھیریوں کو پہچان لیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا، او دنیا تو کبھی کسی کیوں نہ ہوئی، کبھی اسے مروایا، اسے قتل کرا دیا، لاکھوں تجھ پہ قربان ہو گئے، لیکن تو کبھی کسی پہ قربان نہ ہوئی۔ متاع قلیل ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ قرآن اعلان کرتا ہے جو قرآن کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو بھول جاتے ہیں، صرف مال کے پیچھے لگے رہتے ہیں، حرام آئے حلال آئے، چوری کا ہو ڈکیٹی کا ہو، کہیں سے بھی آئے، آنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ ثم مأواہم جہنم، او خیال کرو، یہ نہ سمجھو ہمارے مزے ہو گئے، آؤ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، میں اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں دن رات مہرتے ہیں، میرے اللہ کیا کرتے ہیں، اِنَّا آتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ جہنم کی تیاری کرتے ہیں۔ میرے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ ظالمین لوگ ہیں، جبر کرنے والے لوگ ہیں، قصور کرنے والے لوگ ہیں، خطا کرنے والے لوگ ہیں، غیر حرام کھانے والے لوگ ہیں، سود خور ہیں، بدماشی بے حیائی کرنے والے ہیں۔ آتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه۔ یا تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہ تھے، یا پھر خدا ماننا شروع کر دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی جب 2 طبقے بنے، ایک طبقے نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانا چاہا، نعوذ باللہ قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ پاک اپنے نبیوں کی خود حفاظت کرنے والے ہیں، جیسے قرآن اور قرآن والوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، نبیوں کی اپنے بندہ پاک خود حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، فرمایا کہ میں پروردگار عالم قرآن کی بھی، قرآن والوں کی بھی، جو قرآن کے قانون کو مانتے ہیں، جو قرآن کے فیصلے کو مانتے ہیں، جو میں اللہ کے فیصلے کو مانتے ہیں، جسے قرآن کا پڑھنا اچھا لگتا ہے، دیکھنا اچھا لگتا ہے، او لوگوں سب سے پہلا انعام یہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں پروردگار عالم قرآن کی بھی، قرآن والوں کی بھی ہر میدان میں، ہر جہان میں حفاظت فرمایا کرتا ہوں۔ عیسائی جو طبقہ تھا انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑیں گے اور اسے سولی پہ لٹکا دیں گے۔ ایک ان میں بڑا، کسی کو لیڈر بننے کی ضرورت ہوتی ہے نا، 5 ہوتے ہیں نا، ایک جو ہوتا ہے وہ کلٹورا کہتا ہے جی میں آگے ہوں، میں کروں گا، سب سے بڑا ظلم کرنے والا میں ہوں، اور میں جبر کروں گا، میں فلاں گناہ میں کروں گا اور تم پیچھے رہو، میں تمہارا سردار ہوں۔ ایک کو انہوں نے اپنا سردار بنا کے بھیجا، اس نے کہا میں اکیلا ہی کافی ہوں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ وہ آیا، عیسیٰ ویسے ہی ہے، اسے پکڑوں گا اور سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ یہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ لے کے سولی پہ لٹکانے کے لیے۔ اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، نوری فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل جا، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے چلا جا، میں اللہ کی مدد بن کے جا، میرے اللہ میں کیا مدد کروں؟ ارشاد خداوندی ہوا، میرے بندے انی عبد اللہ، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے چوتھے آسمان پہ لے آ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ حیات چوتھے آسمان پہ موجود ہے، اور یہ جو ان کا عیسائیوں کا لیڈر بن کے آیا تھا، کہنے لگا میں قتل کر دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، کہاں سے بچ کا جائے گا؟ عیسائی گھیرا دیے کھڑے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آج ہم رگڑ کے رکھ دیں گے، پیس کے رکھ دیں گے۔ اللہ نے اس لیڈر کی شکل، اس عیسائی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی۔ اس نے بڑا ڈھونڈا، کمرے میں کہیں نظر نہیں آئے۔ جب یہ واپس گیا انہوں نے کہا جی عیسیٰ تو آ گیا۔ عیسائیوں نے پکڑ کے اس لیڈر کو ہی پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ نے اس طریقے سے اسے انجام تک پہنچایا، فرمایا تو میرے نبی کے ساتھ ایسا کرنے کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی کوئی میرے ولی کے ساتھ، میرے پیغمبر کے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ، میں اللہ کو جو مانتا ہے میرا بندہ ہے، جب بھی کوئی اس کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ جو کسی کے لیے گڑھا کھوتا ہے، میں پروردگار عالم اس میں اس کی ہی قبر بنا دیتا ہوں۔ میں اللہ بخوبی کرنے والا ہوں، ہر شے میں جاننے والا ہوں۔ او میرے بندو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی پہ زیادتی نہ کرو، آؤ سیدھے سیدھے راستے پہ چلو، صراط مستقیم پہ چلنے والے بن جاؤ۔ میں اللہ کے حکم کو مانو، ہر گھڑی میں اللہ سے خوف کھاؤ، ہر گھڑی میں اللہ سے ڈرو، ظلم کرتے ہوئے ڈرو، زیادتی کرتے ہوئے ڈرو، اپنا حق ہوئے کسی کا غصب کرتے ہوئے ڈرو، نمازوں کو قضا کرتے ہوئے ڈرو، قرآن کی تلاوت کو چھوڑتے ہوئے ڈرو، اور زکوٰۃ کو چھوڑتے ہوئے ڈرو، میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرو۔ ہمارے ذہن میں اب ایک بات آتی ہے، یار لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا، اتنا اولو العظم پیغمبر، اتنا بڑا اللہ والا متقی پرہیزگار، لوگوں نے ان کو اٹھا کے سولی پہ چڑھانا چاہا۔ تو میاں جی آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا شکل پہ ذرا یوں ہاتھ پھیر کے دیکھنا کہ ہم نے کیا کیا ہے، پھر اپنے کپڑوں کو دیکھنا ہم نے کیا کیا ہے، پھر اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہم نے کیا کیا ہے۔ ہم پہ کون سا پورا قرآن طاری ہے؟ ہم حضور کے فرمان کے خلاف زندگی نہیں گزار رہے،
قرآن کے خلاف ہماری زندگی ہے، ہمارا جینا مرنا تمام کا تمام حضور کے خلاف ہے۔ میں کیا کیا باتیں بیان کروں، ہم نے حضور علیہ السلام کی کتنا دل دکھایا، کتنی حضور کی نافرمانی کی۔ یہ بے موسمی بارشیں یوں ہی نہیں آتی، فصل پکی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے وہ لوگ بھی تھے کہ ان کی فصلیں پکی ہوئی تھی، میں اللہ نے ایک آگ برسائی، ان کی تمام فصلوں کو برباد کر دیا۔ میں وہی اللہ موجود ہوں۔ آج لوگ عشر کو بھول گئے، آج لوگ زکوٰۃ کو بھول گئے، آج لوگ نمازوں کو بھول گئے، آج لوگ کسی کا حق لینا دینا بھول گئے۔ کھاؤ پھر فصلیں کہاں سے کھاؤ گے؟ پہلے فصل برباد ہوئی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قرآن اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں۔ میرا بندہ کب توبہ کرے گا، کب توبہ کرے گا، کب رجوع کرے گا، کب میں اللہ کو مانے گا؟ اور میرے اللہ میں حرام کو چھوڑ دوں گا، میں گناہ کرنا چھوڑ دوں گا، میں خطا کرنا چھوڑ دوں گا، اور میرے اللہ میں تیرا تو میرا، کب میرا بندہ مجھے یہ پکارے؟ فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ پاک نبیوں کو جمع فرمائیں گے، او نبیوں، او پیغمبروں، او رسولوں جمع ہو جاؤ۔ اللہ پاک سب سے پہلے نبیوں سے پوچھ رہی ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، او نبیوں جواب دو، رسولوں جواب دو، پیغمبروں جواب دو، فیقول ماذا اجبتم، انبیاء علیہ السلام عرض کریں گے، لا علم لنا انکا انت علام الغیوب، اور میرے اللہ تو غیب داں ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہم نے کبھی بھی لوگوں کو شرک کی طرف مجبور نہیں کیا، شرک کی دعوت نہیں دی، اور میرے اللہ ہم نے تو یہی لوگوں کو کہا تھا رب ایک ہے، مالک ایک ہے، خالق ایک ہے، بیوی بچوں کا مالک وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، زراعت کا مالک وہ ہے، سمندروں کا مالک وہ ہے۔ اللہ پاک جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ کہو گے تو جلدی جان چھوڑ دوں گا، کہو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ اب بھی نہیں بولتے۔ اللہ پاک جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بلائیں گے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں، باز آ جاؤ، وہاں تو نبیوں سے بھی پوچھوں گا، تم تو کس بات کی مولی ہو، یہ نہ سمجھنا یہاں یوں ہی گزار کے چلے جائیں گے۔ قرآن ہے، کلام اللہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ او عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، بتلاؤ، آج جواب دو اس بات کا، کیا تم نے اپنے قوم کو کہا تھا، عیسائیوں کو کہا تھا اللہ کے علاوہ مریم کو، عیسیٰ کو بھی نبی اللہ ماننا، خدا ماننا؟ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ دو الہ ماننا، مریم کو اماں کو خدا ماننا، اور عیسیٰ کو بھی خدا ماننا۔ قَالَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ لا نام کا جواب نہیں، ہاں نا کا جواب نہیں۔ کیوں؟ انبیاء اللہ کے فرمان کو سمجھتے ہیں، اللہ کے غضب کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، او میرے اللہ ہم ایسے کیسے کہہ دیتے جب ایسا تھا ہی نہیں۔
اور تیرے علاوہ حاجت روا کوئی نہیں تھا، داتا کوئی نہیں، دینے والا کوئی نہیں، بیٹی دینے والا کوئی نہیں، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں، بانجھ رکھنے والا کوئی نہیں، لاکھوں پیر تویز دے دے کے مر جائیں، کسی کو تو بیٹا نہ دے، بیٹی نہ دے، اسے کوئی بچہ نہیں دے سکتا۔ اور رب کریم ہم ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ان کنتہ فقد علمت، اگر میں ایسا کہتا میرے اللہ تو جان لیتا۔ کیوں؟ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک، اور میرے اللہ تیرے علم میں جو بات ہے میں نہیں جانتا، میرے دل میں میرے جی میں جو بات ہے، اور رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری شان یہ ہے، تیری عظمت یہ ہے، تیری بلندی یہ ہے، رب العالمین کی شایان شان یہ ہے، رب العالمین وہ ہوتا ہے انک انت علام الغیوب، اور پروردگار عالم غیب داں تو ہے، ہر شے کا خزانہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ہر شے کا علم اور میرے اللہ تو جانتا ہے، تیرے پاس علم کا خزانہ موجود ہے۔ لیکن ملک پاکستان میں قلعے پہ جو نجومی بیٹھے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ پرچی میں وہ طوطا جو نکالتا ہے نا فال، یوں پڑھے لکھے بندے ایم اے پاس بھی جاتے ہیں، بی اے، ایم ایس سی، ڈپلوما کرنے والے افسر پینٹ شرٹ پہن کے وہ کہتے ہیں وہ ہمارا بھی ذرا وہ تقدیر کا فیصلہ اٹھاتا ہے، پھر وہ فیصلہ نکالتا ہے۔ جس قوم کی تقدیر کا فیصلہ طوطے چڑیا کرتے ہوں وہ قوم کیسے کامیابی پائے گی؟ وہ قوم کیسے کامیابی پائے گی؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار، بڑے بڑے اللہ والوں کے پیر و مرشد، یہ نہیں کہ وہ پیروں کو نہیں مانتے تھے۔ تھانہ بھون کے علاقے میں پتہ چلا، مریدین نے آ کے بتلایا حضرت جی یہاں ایک نجومی آیا ہے، وہ کہتا ہے کل کی پرسوں کی بات میں بتلا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کسی طریقے سے اسے گھیر کے یہاں لے آؤ۔ آ گیا، حضرت نے فرمایا کہ بھائی نجومی تو کیا کہتا ہے؟ میں کل پرسوں کی، چوتھ کی، ہفتے بعد کی بات بتلا دیتا ہوں۔ کہنے لگا جی ہاں بتلا دیتا ہوں۔ اس نے سمجھا چلو میری بھی دکانداری چمکے گی۔ آپ نے فرمایا اچھا قریب ہو جا، میں بھی تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں۔ بالکل قریب آ گیا، آپ کے قریب ایک بڑا لٹھ پڑا تھا، ڈنڈا، اور اٹھا کے یوں اس کے سر کی طرف کیا۔ فرمایا کہ اچھا کل پرسوں تو دور کی بات ہے، شام بھی دور کی بات ہے، یہ ڈنڈا تیرے سامنے موجود ہے، بتلا تیرے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب وہ نجومی کہنے لگا کہ دل میں اس نے سوچا کہ اگر میں کہوں گا نہیں لگے گا تو پڑاخ سے سر میں لگے گا، ٹانکے نہ لگوانے پڑ جائیں، اور اگر کہوں گا کہ لگے گا پھر حضرت ایک طرف کر دیں گے۔ فرمایا کہ حضرت جی اس کا پتہ نہیں۔ نجومی ہے، بڑا علم والا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے حضرت اس ڈنڈے کا پتہ نہیں کہ یہ میرے سر میں لگے گا کہ نہیں۔ فرمایا کہ گدھے جھوٹ کیوں بولتا ہے، بکواس کیوں کرتا ہے، بڑا نجومی بنا پھرتا ہے، بڑا ماہر فلکیات بنا پھرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا علمداں کہتا ہے، یہ سامنے ڈنڈا موجود ہے، اس کا تو پتہ نہیں تیرے سر میں لگے گا کہ نہیں، تو کل کی پرسوں کی بات کیا بتائے گا؟ میں تجھے بتاؤں، غیب داں تو اللہ کی ذات ہے، انک انت علام الغیوب۔ آپ بھی ہماری قوم یا تو نبی علیہ السلام کو مانتی نہیں، اگر مانتے ہیں تو کہتے ہیں نبی تو عالم غیب جانتا ہے۔ ہماری قوم بھی تو ایسی ہے نا، یا تو نبی کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے۔ نبی نے کہا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ سمجھ میں نہیں آیا، اب کہ جی نبی عالم غیب جانتا ہے، نبی عالم غیب جانتا ہے، وہ بات بڑی سمجھ میں آئی۔ یا تو نبی کو مانتے نہیں، اگر مانتے ہیں پھر اب دنیا میں کیسے کیسے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی حیات النبی کے قائل نہیں، یعنی نبی کا کتنے بڑی بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، چتروڑ گڑی بنے ہوئے ہیں، وہ ان کا عقیدہ یہ ہے، پتری بنے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام قبر میں حیات نہیں بلکہ نعوذ باللہ مردہ ہیں، وہاں نہیں درود السلام سنا جاتا، پہنچتا ہی نہیں۔ یا تو ایک طبقہ کہتا ہے نبی عالم غیب جانتے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے نبی ہے ہی نہیں، نبی زندہ ہی نہیں، تو اس قوم مسلمان کا بنے گا کیا؟ اس لیے یہ باتیں کیوں ہوتی ہیں؟ قرآن سے دور ہے۔
اللہ پاک کیا فرماتی ہیں وما ہوا علی الغیب بضنین، میں اللہ کے علاوہ میرا محبوب بھی عالم غیب نہیں جانتا. کیوں؟ وما ینطق عن الہوا، میں اللہ جو اپنے محبوب کو فرماتا ہوں میرا محبوب تو وہی آگے تمہیں بیان دیتا ہے. میرا محبوب میں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا. یہ تعلیم ہمیں قرآن دے گا. قرآن ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے. عقیدہ ٹھیک ہے، نماز بھی ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، حج بھی ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، اماں ابا کی زیارت کرنا بھی ٹھیک ہے، تیرا صدقہ بھی ٹھیک ہے، تیری خیرات بھی ٹھیک ہے، تیری نظر بھی ٹھیک ہے، تیری نیاز بھی ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں. بیریوں کا دودھ چاٹتا ہوا مر جائے گا، پیسے یوں ہی برباد کرتا ہوا مرے گا، قبروں کو چاٹتا ہوا مرے گا، پھر تیری قبر بھی ٹھیک نہیں. حضور نے فرمایا دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے، موت کے وقت پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو عقائد درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن اور قرآن والوں سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و بنات سیدنا و ذریات سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ تمام کے تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. الہی جتنے لوگ بیمار اپنے پرائے گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، سب کو مکمل صحت عطا فرما. بھائی یاسین صاحب کے لیے خاص دعا فرمائے، اللہ صحت کلی نصیب فرما. حاجی نیازلی صاحب کا آپریشن ہوا، دعا فرمائے اللہ صحت کلی نصیب فرما. حاجن شجاباد سے میری ساس محترمہ، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، خاص دعا فرمائے اللہ صحت کلی نصیب فرما. حاجی امیر صاحب کے اہلیہ محترمہ بیمار، ان کے لیے خاص دعا فرمائے. کافی سارے دوستوں نے اور بھی دعاؤں کے لیے کہا، کس کس کا نام لو. پروردگار عالم سب کو مکمل صحت عطا فرما. اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، سچا دیندار بنا، قرآن والا بنا. حاجی بلال صاحب بیمار ہیں، خاص دعا فرمائے اللہ صحت کلی نصیب فرما. اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا نہیں کہا، رب کریم تیرا خزانہ بڑا وسیع ہے، سب کو مکمل صحت عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے غموں کو دور فرما. میرے اللہ ہمیں بے موسمی بارشوں سے بچا. ہم اجتماعی طور پہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں. پروردگار عالم سب کے مال و جان میں، روزی رزق میں، فصل میں خیر و برکت وسعت عطا فرما. رزق حلال نصیب فرما. حرام سے بچا، برائی سے بچا، بدماشی سے بچا اللہ، رشوت سے بچا اللہ، منافقت سے بچا، جھوٹ بولنے سے بچا، جھوٹی قسمیں اٹھانے سے بچا. وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین. اللہ پاک سب بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما.